آج ہم دو احادیث نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق بیان کریں گے، جن کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اعزاء اقارب سے، اپنے کمائی کے مالوں سے اور اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول من الایمان حدیث نمبر 14 اور 15 حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ فرمایا کہ میری ذات اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ دوسری حدیث جو ہم عقائد اہل سنت میں سے بیان کرنے لگے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر بندے کو اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات سے محبت ہو جائے تو اس بندے کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہو جائے گی۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور بندہ جس آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر میں جانے کو یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 61 ہے، اور امام مسلم نے بھی کتاب الایمان حدیث نمبر 165 کے اندر، اور امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے، مسند احمد بن حنبل میں، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔